اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ڈاکٹر نثار عزیز اور سوسائٹی پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت بڑے وینچر میں، ایک بہت بڑے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا تھا۔ اس ماڈل میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری سوسائٹی پروگرام کس لیے شروع کیا گیا ہے، اس ماڈل کے ذریعے اس کے مسائل کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کو اس پروگرام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، اس اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کے نالج کو کس حد تک بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ تمام لوگوں کا نالج، علم اسی طرح سے ہے جیسے جنگل میں جڑی بوٹیاں ہیں۔ کسی کا نالج جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، کسی کا نہیں استعمال ہو رہا۔ مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اب مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ حالات برے ہو رہے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ خراب ہو رہا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک اسٹریٹجک ماڈل پریزنٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ، ایک سب سیکشن بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جو باقی ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے چاہیے وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ ایک طرف سوسائٹی کے لوگ تمام سروسز، تمام اشیاء و خدمات استعمال کرتے ہیں، گڈز اینڈ سروسز، اور دوسری طرف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو دوسرے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ گڈز اینڈ سروسز پیدا کر کے سوسائٹی کو مہیا کرتے ہیں۔ وہ قوانین بناتے ہیں، وہ انصاف مہیا کرتے ہیں، وہ آپ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں، وہ آپ کے کارخانوں میں، آپ کے بینکوں میں، آپ کی صنعتوں میں کام کرتے ہیں، اور جس طرح کے لوگ آپ پیدا کریں گے اسی طرح کی سروسز آپ کو ملیں گی۔ یہ ایک بات میں نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم تمام شعبہ جات، تمام ڈپارٹمنٹس، تمام سیکشنز، تمام سیکٹرز کے بارے میں ون بائی ون بات کریں گے اور آپ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ تکبیر ٹی وی نے یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک ایسا فورم پرووائڈ کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی ایک نالج کو بہتر طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور اس چیز کی غرض و غایت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے پرائمری ایجوکیشن پہ بات کرنی ہے، کیونکہ اگر کسی کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو وہ بلڈنگ کبھی اوپر جا کے بہت بڑا محل نہیں بن سکتی۔ اور جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آگاہی بھی ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کا نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ کی بات سنی جائے، بعد میں اس کو سٹریم لائن کیا جائے، اس کے کوئی سٹرکچر، اس کی کوئی شکل اس کو باقاعدہ دے کے اس کو اسٹریٹجی کے طور پہ ارباب اختیار، یا یہ ہے کہ ایون آپ میں سے ہی وہ لوگ سلیکٹ کر لیے جائیں کہ جو لوگ اس اسٹریٹجی کو بعد میں امپلیمنٹ کریں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مدرسے کھولے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے ہیں، کچھ لوگوں نے بڑے ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ادارے کی جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کا ایک غیر جانبدار فرد کی حیثیت سے جائزہ لیں تو اگر یہ ساری چیزیں انڈیویجولی ہم اپنے اپنے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا کہیں رزلٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم نئی نسل کو کوئی پیغام دے سکیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ شاید نئی نسل کا ہر بچہ اہل علم و دانش اور پڑھے لکھے لوگوں کو اور رہنماؤں کو پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ دیا حکیم تو نے مجھے کوئی نشان منزل،
مجھے کیا گلا ہو تو اس سے تو نہ راہ نشین نہ راہی۔ اگر آپ یہ بات ان بچوں سے سننا چاہتے ہیں، آپ خوش ہیں، تو بالکل تسلی سے بیٹھے رہیے، آپ اپنے بارے میں سوچتے رہیے، کچھ اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یوں سمجھیے کہ حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں آ کے آپ لوگوں نے یہ بات سوچ بھی لی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو یہ یوں سمجھیے کہ وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بہت مناسب وقت ہے، اس مناسب وقت پہ آپ لوگوں کو یہ کال دی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام کا، آپ کے ایجوکیشنل پروگرام کا سٹرکچر بتاتا چلوں۔ یہ کوئی میری تقریر نہیں ہے، یہ کوئی میرا لیکچر نہیں ہے، اور یہ کوئی میری پریزنٹیشن بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں نے ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ یہاں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ سے مختلف چیزیں اکٹھی کریں گے، مختلف طرح کی انفارمیشن لیں گے، آپ کی سجیشنز لیں گے، اور ان کو ایک جگسا کی طرح ایک مختلف پارٹس کو اکٹھا کر کے ایک پکچر ڈیولپ کی جائے گی۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ گلوں سے رنگ، ستاروں سے روشنی لے کر جمال یار کا نقشہ اتار لیتا ہوں، یہی میری اسپیشلائزیشن ہے۔ اور آپ میرے ساتھ تن من کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ پہ فخر کریں گی اور آپ ان پہ فخر کر سکیں گے۔ اور یوں سمجھیے کہ آج آپ کو میں یہ ایسا میسج دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے اور اپنے دماغ پہ زور دیجیے، بات آپ کے دل میں بھی یہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شاید میری قسمت میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو یہ بات پہلے کہہ دی ہے، اور کریڈٹ آپ لوگوں کو ہی جائے گا۔ اس میں ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، کسی کے کام کو انڈرمائن نہیں کرنا، کسی کا گلہ نہیں کرنا، کسی کا شکوہ نہیں کرنا۔ لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ فلاں نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، فلاں نے ہمیں آگے کر دیا، ہمیں کسی نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ اگر ہمارے اندر دمخم ہوگا تو ہم یقیناً یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات کے لیے مومن کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، اگر وہ تسخیر کائنات کے بارے میں سوچنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو رکھے تو یہ اس کی ذات کی نفی ہے، یہ اس کے فیتھ کی نفی ہے، یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی نفی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آج ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو ان لائنز پہ ایجوکیشن پرووائڈ کریں اپنے بچوں کو کہ وہ لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایک رول ماڈل کے طور پہ کام کریں، اور لوگ ان کی مثالیں دیں، لوگ ان کو فالو کریں، لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا ورکر کون ہوتا ہے، جس طرح سے یہ فلاں بچہ مسلمانوں کا کام کر رہا ہے، اچھا مینیجر کیا ہوتا ہے، اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے، اور آپ کے بچوں کا ہر جگہ پہ نام لیا جائے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ بات میں پاکستان کے بارے میں کر رہا ہوں یا UK کے بارے میں کر رہا ہوں۔ چونکہ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ملک سے باہر رہ رہے ہیں، جو ماڈل پاکستان کے لیے چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے وہ لوگ جو ملک چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ آ گئے، ملٹی کلچرل سوسائٹیز کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر لیں گے، چونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے اکنامک پرابلمز اس طرح کے سنگین نہیں ہیں جس طرح کے پاکستان میں رہنے والے بچوں کے ہیں۔ ان لوگوں کو گورنمنٹ سے کچھ حد تک جو آپ کی ایک طرح کی کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں سپورٹ مل رہی ہے۔ جب آپ کی کلچرل ایجوکیشن، آپ کی ریلیجس ایجوکیشن، آپ کی کریکٹر بلڈنگ آپ کے اپنے معیار کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہمیں ایک ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں یہ نئے سرے سے یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے۔ اب میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اسکوپ کے بارے میں کہ یہ ہم یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگ، امریکہ میں رہنے والے لوگ، کینیڈا میں رہنے والے لوگ، ملک کے دوسرے حصوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں پہلے ہم 1 کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک سٹرکچر بنا لیا تو ہم اس میں موڈیفیکیشنز چینجز کر کے تو اس کو ریپلیکیٹ پاکستان پہ کر دیں گے۔ اب یہاں سے ہمارے بہت سارے دوست چھوٹے چھوٹے مدرسے، کالجز، سکولز بناتے ہیں، یہ کار خیر ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔
لیکن یہ ہے کہ جو انڈیویجول ایفرٹ ہے وہ اتنا بڑا رنگ نہیں لا سکتی، کیونکہ کلیکٹیو ایفرٹ، کلیکٹیو وزڈم، اجتماعیت ہی ہمارے اجتماعی مسائل کا حل ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر چند بچے جو بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، اپنے اسکولوں میں لیڈ کر رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے لیے اچھا نام پیدا کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے جیسے جنگل میں بھی کچھ خوشبودار پودے ہوتے ہیں اور یہ ان کو لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی باغ نہیں بنا کرتے۔ باغ بنانے کے لیے پودوں کی تراش خراش اور ان کے اندر وہ ان کی لائنیں، ان کی روز، ان کو سیدھا کرنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سارے کام کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی درکار ہے، اور سب سے پہلے یہ سوچیے آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے اس کا مین تھیم کریکٹر بلڈنگ ہونا چاہیے۔ کریکٹر کے بغیر یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ آپ روبوٹ تیار کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی اس میں بات فیڈ ہوتی جا رہی ہے وہ سوچ اس طرح سے ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہو رہی، ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا نہیں ہو رہی، وہ اپنا کلچرل نالج جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ اور یہ ہے کہ پھر لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی اندھیرے کو اندھیرا کہنے سے روشنی نہیں ہوتی، روشنی کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ روشنی کر دیتے ہیں تو اندھیرا خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف سکلز کو ہی ایک آبجیکٹیو بنا لیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لینگویج سیکھ لیتا ہے، فار ایگزامپل انگلش سیکھ لیتا ہے، اردو سیکھ لیتا ہے، عربک سیکھ لیتا ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ اور کمپریہنشن اس کو آ جاتی ہے، تو یہ ایک سکل ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس نے نالج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سیکھ لیا ہے کہ وہ نالج جو اس کو کرنٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کتابوں میں اسے اویلیبل ہے، وہ اسے پڑھ لے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ اس کو جذب نہیں کرتا، جب تک وہ اس سے کوئی لیسن حاصل نہیں کرتا، سبق نہیں حاصل کرتا، وہ زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا، تب تک یہ ہے کہ یہ سکلز اس کے کام نہیں آتی، کیونکہ نالج تو وہ سن کے بھی حاصل کر سکتا ہے، نالج تو وہ بول کے بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس میں گٹس بہت ہیں، اس میں خوبیاں بہت ہیں، وہ یہ اچھا کام کرتا ہے، وہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، وہ اپنی سوسائٹی کے لیے اچھے کام کرتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا لیکن اس کو سننا سمجھنا آتا تھا اور اس کو بولنا آتا تھا۔ اس کی 3 چیزیں تو بہتر تھیں، اگر یہ باقی 3 اس کی اچھی نہیں ہوئی تھیں تو اس میں یوں سمجھیے کہ اس نے اپنی 50% کیپیبلٹیز، 50% صلاحیتوں کو ہی بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھے انسان کا کردار ادا کیا۔ لیکن اگر کسی کو ان پٹ جو ہے وہ 50% ہی ملے، اور وہ 50% میں صرف یہ 2 طرح کی انٹیک کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو ریڈنگ اور رائٹنگ سے جو بندے کو سمجھ آتی ہے وہ تو پتہ نہیں کب سے لوگ لکھ رہے ہیں اور کتنا لکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی اچھا ہائر لیول تک پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ صرف سنی سنائی باتوں سے کئی گنا نالج حاصل کر لیتا ہے، اور اب پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے چھوٹے سے مقاصد حاصل کرے یا اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، اور اپنی ملک و ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک اچھا نام بنائے اور ایک اچھا لیڈر بن کے سامنے آئے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل لیڈر ہی لیڈر ہوتا ہے، ریلیجس لیڈر بھی لیڈر ہے، سوشل ریفارمر بھی لیڈر ہے، ایک اچھا بزنس مین بھی لیڈر ہے۔ ایون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی فیملی صحیح طور پہ ایڈمنسٹر مینیج کر لیتا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیتا ہے، تو وہ اس حد تک فیملی کے اندر ہی ایک رول ماڈل ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ میرا مقصد، لیڈر کہنے کا مقصد رول ماڈلز تیار کرنا ہے۔ جب ہر سوسائٹی کے سیکشن میں، ہر سطح پہ مختلف رول ماڈلز ہوں گے تو لوگ ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، اور ہمیں پھر اس طرح سے چیخ کے نہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، وہ کام غلط ہو گیا ہے۔ تو جب بھی ہم اچھائی کی بات کریں گے تو لوگ نہیں پوچھیں گے کہ کون سی اچھائی، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی جس طرح سے کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو ہم نیومریسی سکھا رہے ہیں، کمپیوٹر سکل سکھا رہے ہیں، سوشل سٹڈیز سکھا رہے ہیں، فزیکل ایجوکیشن سکھا رہے ہیں اور ریلیجس ایجوکیشن سکھا رہے ہیں۔ یہ تمام لیول کی سکلز نمبر 1 تو اس لیول پہ نہیں ہیں کہ جہاں ہم قوموں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں،
کیونکہ ہمارے بچوں پہ اس حد تک ہم توجہ ہی نہیں دے پا رہے کہ وہ بچے کمپیٹ کر کے ایک لوگوں کے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم نے ریڈنگ میں یہ ایبیلٹی حاصل کر لی ہے، ہم نے رائٹنگ میں یہ ایبیلٹی حاصل کر لی ہے۔ کوئی اچھی کتاب، کوئی اچھا رسالہ، کوئی اچھا نیوز پیپر اس طرح سے اگر پیش کر دیا جائے کہ جس پہ لوگ فخر کریں، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن حاصل ہو جائے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر باہر آئے تھے، ان لوگوں نے ایک بہت بڑا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ لکھنے اور بتانے کا دور ہے، یہ کمیونیکیٹ کرنے کا دور ہے، اور یہ ہے کہ جب آپ اچھے پروگرامز، اچھے آپ کے آرٹیکلز، آپ کے اچھے میگزینز، اچھے نیوز پیپرز، یہ سارے بچوں کو وہ چیزیں بتانے میں ایک مزہ آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کے لیول پہ ہی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، پرائمری لیول پہ ہی، کہ لوگ ان پہ فخر کریں گے، لوگ ان پہ خوش ہوں گے۔ کیونکہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے وہ اس نے چھوٹے ہوتے ہوئے جو کچھ بننا ہے وہ بننا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری تیسری جماعت کا بچہ اچھے آرٹیکل لکھنا شروع کر لے گا، لیکن کم از کم جب وہ پرائمری لیول کمپلیٹ کرے گا، ایئر 6 میں ہوگا، تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکتا ہو، کچھ چیزیں اچھی لکھ سکتا ہو، اچھا بول سکتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر وہ مینرز ہوں جو ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ بیسک ریکوائرمنٹ، بیسک ایتھوس جو پرائمری ایجوکیشن کا ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے۔ تو کریکٹر بلڈنگ پہ کوئی توجہ نہیں، تو باقی جو سکلز ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور اگر وہ چیز جو ایک بغیر پڑھے لکھے بندے کے پاس بھی موجود تھی، اب وہ ہم نے وہ بھی کھو دی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے پایا کم اور کھویا زیادہ ہے۔ شاید میں یہ بات بہت ایگزیجریٹ کر گیا ہوں گا، لیکن بہت سارے لوگ میری اس بات کے ساتھ متفق ہوں گے کہ جب میں ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں، بہت پیارے بچے، بڑے امپریسو، بہت ویل ڈریسڈ، اور لیکن یہ ہے کہ وہ روڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں کوئی روانی نہیں ہے، ان کو نہ اچھی طرح سے یہ ہے کہ ڈیکورم کے ساتھ، اچھے مینر کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو لینگویج بھی بولتے ہیں وہ کمزور سی لینگویج ہے، اور یہ کوئی اسٹرکچر آف سینٹینسز، کوئی فلو آف تھاٹس، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس پہ یوں بندہ سمجھے کہ یہ بچے آئندہ چل کر ہمارے لیے کوئی بہتر چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر سکیں گے، اور ہمارے لیے ایک اچھا نام پیدا کر سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے پرائمری ایجوکیشن کے سٹرکچر کے لیے، اور کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایجوکیشن آپ کہتے کس کو ہیں، آپ کے سامنے پرابلمز کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، کہ کس وجہ سے ایجوکیشن کا وہ سٹینڈرڈ جو ہمیں اچیو کرنا چاہیے وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے۔ یعنی یہ پہلے ہم نے یہ ڈیفائن کرنا کہ ایجوکیشن کیا ہے، ہم نے سٹینڈرڈز کون سے سیٹ کرنے ہیں، ہمارے کرنٹ پرابلمز کیا ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر ہم نے ان پرابلمز کو اوور کم کرنا ہے، ان کے سلوشن ڈھونڈنے ہیں، تو ہم کیا کریں۔ کیونکہ ادھر لاکھوں کے حساب سے پاکستانی موجود ہیں، اور ان میں بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پروپورشن ان کا چاہیے، جو ان کی ریشو پڑھے لکھے ہونے کی چاہیے، اور جس طرح کے رول ماڈل ہمیں چاہیے اور جس تعداد میں چاہیے، وہ اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اور اگر بہت تھوڑے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہم نے تبدیلی کسی کو بتانے کے لیے نہیں کرنی کہ یہ ہم نے یہ تبدیلی کر دی ہے، ہم نے وہ تبدیلی کر رہی ہے۔ جب چاند نکلے گا تو لوگوں کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ یہ چاند نکلا ہے، اور کسی کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ نے میری بہت ساری باتیں سنی، تو تھوڑا سا میں آپ کے فلیور کو چینج کرنے کے لیے ایک نظم پیش کر دیتا ہوں، اور اس میں یہی میسج ہے، اور آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے آپ کو یہ میسج کس انداز میں پیش کیا ہے۔ یوں تو یہ ہے کہ میں ہر ہفتے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ہمارا فوکس کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ ویکس کے لیے ایجوکیشن پہ ہی رہے گا، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ تو ہمارے رویے چینج ہونے کے لیے اب یہ چیز دیکھیے گا کہ میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے ابھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہی تھیم پیش کیا ہے کہ ظلمت کی رات چھا رہی ہے، امیدوں کے چراغ جلاؤ میرے ساتھیوں، نفرتوں کی بو آ رہی ہے، پیار کے گیت گاؤ میرے ساتھیوں،
تمہاری آزمائش بڑھی جا رہی ہے، تدبر آزماؤ میرے ساتھیو، قسمت کی گھڑی جا رہی ہے، دستے دعا پھیلاؤ میرے ساتھیو، امت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، اسے کنارے لگاؤ میرے ساتھیو، نہ کرو تنگی داماں کا شکوہ، نئی دنیایں بساؤ میرے ساتھیو، ہو خواب غفلت سے بیدار خود، غافلوں کو جگاؤ میرے ساتھیو، ہے دور منزل کٹھن راستہ، اب قدم بڑھاؤ میرے ساتھیو، نفسا نفسی کا عالم ہے ہر طرف، نفسا نفسی کا عالم ہے ہر طرف، تم محفلیں سجاؤ میرے ساتھیو، راہبروں رہزنوں سے خبردار رہنا، تم قافلوں کو بچاؤ میرے ساتھیو، لیتے جاؤ محبت کی کچھ روشنی، لیتے جاؤ محبت کی کچھ روشنی، جس کوچے میں جاؤ میرے ساتھیو، یہ کیسی دوریاں کیسی مجبوریاں، یہ کیسی دوریاں یہ کیسی مجبوریاں، سب کو گلے سے لگاؤ میرے ساتھیو، علم و حکمت کی دولت تمہیں چاہیے، علم و حکمت کی دولت تمہیں چاہیے، عزیز کے پاس آؤ میرے ساتھیو۔ اور یہ میرا پیغام ہے، اور اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا پین اور پیپر تیار رکھیے، اپنے تمام تر خیالات کو مجتمع کیجیے اور ان کو لکھیے، نوٹ کیجیے اور فون کالز کیجیے تاکہ ہم ڈسکشن کا سلسلہ شروع کریں، اور میں آپ کے سوالوں کا انتظار کروں گا۔ ابھی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔